بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اہم آج سماعت ہوئی اور وزیر اعلیٰ خود پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹسز کو چونکہ بات کی گئی تھی نااہلی کی اور ان کو کام سے روکنے کی وزیر اعلیٰ کو، تو اس معاملے کو پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وفاقی آئینی عدالت سے متعلق جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے بطور جماعت یا نہیں ہونا، سلمان اکرم راجہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ای چلان سے متعلق ای چلان کے خلاف درخواستیں تھیں اور بڑی پیش رفت سامنے آئی سندھ ہائی کورٹ میں۔ کراچی میں، چونکہ لاہور میں تو ہم ای چلان کو پہلے بھگت رہے ہیں اور مختلف بڑے شہروں میں پنجاب کے ای چلان کا نظام رائج ہو چکا ہے اور لاہور میں تو کافی عرصہ سے ہے۔ کراچی میں چونکہ وہ ایک بڑا شہر ہے اور آبِ کعبہ بگڑا ہوا ہے، لیکن ایک دم چلانوں کی بھرمار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کے سندھ ہائی کورٹ پہنچے۔ شہر قائد میں نافذ کیے گئے ای چلان کے خلاف درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ نے اب سندھ ہائی کورٹ سے اگر اسٹے آرڈر مل جائے گا سندھ حکومت کے خلاف تو پھر کیا فائدہ ہوا 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کا، اگر اب بھی اسٹے آرڈر ہوں، ابھی اگر حکومت کی مرضی کے بغیر ان کو کام سے روکا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ کراچی میں متعارف کرائے گئے ای چلان سسٹم کے خلاف سیاسی جماعتیں، ٹرانسپورٹ مالکان، شہریوں کی درخواستیں، ان پر فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ اور دیگر حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 11 دسمبر کے لیے ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ کراچی میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر جرمانے لاہور کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس سے شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ مختلف شہریوں کے حالات اور ضروریات الگ ہوتی ہیں، اس لیے ان کا سادہ موازنہ مناسب نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ بس مالکان کو مسافروں کو بٹھانے تک کی اجازت نہیں دی جاتی، جس پر عدالت نے ریمارک دیا کہ بسیں اسٹینڈز پر ہی روکی جائیں۔ وکیل نے جواب دیا کہ شہر میں مناسب بس اسٹینڈ ہی نہیں موجود، کہاں روکی جائیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ شہروں میں کراچی کی جو صورتحال ہے وہاں کو بس اڈے اور بس اسٹینڈز موجود ہی نہیں ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ شہری مسائل وہ خود بخود ہی واقف ہیں اور تمام متعلقہ فریقین کے جوابات آنے کے بعد کیس کو ایک ساتھ سنا جائے گا۔ جج صاحب نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ شہری بھی اپنا حفاظت خود کریں اور ٹرانسپورٹ مالکان بھی اپنے مسائل خود حل کریں، باقی جب ہمارے پاس تمام لوگوں کے جواب آ جائیں گے سب کو سن کے پھر فیصلہ کریں گے۔ درخواستوں میں چیف سیکرٹری سندھ کو، صوبائی حکومت کو، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ٹریفک پولیس، نادرہ ایکسائز اور دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا، جس میں شہریوں اور جماعتوں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ بھاری جرمانے محض زرداری اور بلاول سرکار کے آمدن بڑھانے کا ایک ذریعہ بن چکے ہیں۔ سندھ حکومت نے 27 اکتوبر کو اے آئی سے چلنے والے ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم ٹریکس کا افتتاح کیا تھا، جس کے تحت ایک ہفتے میں ہی سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ اور شیشوں کے سے متعلق خلاف ورزیوں پر تقریباً 30,000 چلان جاری کیے گئے تھے، جن کی مجموعی رقم کروڑوں روپے میں بنتی تھی۔ تو اب یہ تو سرکار کو ایک موقع مل گیا، اب ہو اچھا آپ یا تو انفراسٹرکچر لے کے آئیں، روڈز کو آپ ٹھیک کریں، لوگوں کو سہولیات دیں، اور پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ چلان دبئی جیسے اور سڑکوں کی حالت مہنجو داڑو جیسی، تو یہ حقیقت ہے کہ سڑکوں کو تباہ کیا ہوا ہے، وہاں نظام ہے کوئی نہیں، ٹریفک پولیس کا سسٹم تباہ ہوا ہے، وہاں اگر گاڑیاں کہیں پہ ایک دفعہ ٹریفک جام ہو جائے تو پورا دن لوگ رل جاتے ہیں، سہولیات ہیں کوئی نہیں، اور فائدہ آپ دیکھیں کہ جی جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے نظام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور صرف جرمانے عائد کرنا، صرف چلان کروڑوں روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں نظام کی جانب سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمر عطا بندیال کے دور میں کہا گیا تھا کہ جی تمام جو چیف جسٹس ہے وہ روسٹر آف دی جو ماسٹر آف دی روسٹر نہیں ہے، اور کہا گیا تھا جی کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو بینچ بنائے گی، مقدمات کو مقرر کرے گی۔ وہ تو صرف میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ وہ صرف عمر عطا بندیال کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے تھا۔ اب جب انہوں نے اب یہ پی ڈی ایم حکومت کا ایک بیانیہ تھا، ایک ان کی جانب سے موقف یہ آیا تھا کہ اس میں غیر جانبدارانہ نظام آئے گا اور بہتری ہوگی۔ اب وہ بہتری کیا خاک آنی تھی، بہتری تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس سے کیا وہ چکے اپنے مفادات کے لیے تھا۔ اس کے بعد فائز عیسیٰ کے دور میں اور پھر جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلوں کو روندا گیا، منصور علی شاہ کا جو 31 اکتوبر 2024 والا فیصلہ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ حسنات ملک صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں وکلاء، سینئر وکلاء کو کوڈ کیا گیا ہے
کہ جو حکومت خود کہتی تھی آج وہی جو اپنی ان کی وفاقی آئینی عدالت بن چکی ہے، وہاں ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس امین الدین خان ہے، وہاں کوئی کمیٹی نہیں بنی اور پتہ نہیں کب بنے گی۔ وفاقی حکومت نے اپنے سابقہ موقف کے برعکس وفاقی آئینی عدالت کی چیف جسٹس کے بینچ تشکیل دینے کے ثوابدیدی اختیار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی، جبکہ اب تک آئینی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی فراہم نہیں کیا گیا کہ آئینی عدالت میں اگر ڈائریکٹ کوئی پٹیشن جاتی ہے تو اس کے خلاف اپیل کہاں جائے گی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ سابق اٹارنی جنرل نے نشاندہی کی کہ صرف وہ انٹرا کورٹ اپیلیں جو سپریم کورٹ میں زیر التوا تھی انہیں سنا جا سکتا ہے، لیکن مستقبل میں آئینی عدالت کے فیصلوں کے خلاف کوئی انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 4 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس میں واضح طور پر درج ہے کہ صرف زیر التوا اپیلیں ہی سنی جائیں گی اور مستقبل کی اپیلوں کے لیے کوئی شک نہیں ہے۔ عباد الرحمان لودھی ایڈوکیٹ نے بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ نکتہ اٹھایا تھا، میں نے آج آپ کو بتایا تھا۔ آئینی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے حق کی عدم موجودگی کے حوالے سے ایک سرکاری اہلکار نے اعتراف کیا۔ حسنات ملک صاحب لکھتے ہیں کہ اعتراف کیا کہ ابھی تک کوئی حق اپیل موجود نہیں ہے جب تک خود آئینی عدالت اپنے قواعد میں اس کی گنجائش نہ دے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے یہ حق فراہم نہ کیا جائے۔ یہ بھی غیر واضح ہے کہ آیا حکومت اپیل کا حق دینے کے لیے کوئی قانون سازی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ سابق چیف جسٹس عمر بندیال کے دور میں حکمران جماعتیں بینچ تشکیل دینے کے چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیار پر تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو متعارف کرایا اور عوامی مفاد کے مقدمات میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی دیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان سمیت اکثریتی ججوں نے اس قانون کی توثیق بھی کی تاکہ اب آئینی عدالت میں بطور ماسٹر آف روسٹر وہ خود بینچ تشکیل دے رہے ہیں۔ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق فل بینچ بنا تھا، خود توثیق کی امین الدین خان صاحب نے کہ ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے، کمیٹی ہونی چاہیے۔ اب وہ خود ماسٹر آف دی روسٹر بن کے تمام مقدمات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان سمیت اکثریتی ججوں نے اس قانون کی توثیق کی تھی۔ سینئر وکلاء نے یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آئینی عدالت کے تمام بینچوں میں تمام صوبوں کی مناسب نمائندگی کیوں نہیں ہے، یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے خلاف انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے کے کیس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 5 رکنی جو بینچ ہے الیکشن کمیشن کا، انہوں نے سماعت کی اور خود پیش ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے کے کیس میں پیش ہوئے اور 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کورٹ روم میں جا کے حاضری لگائی۔ وکیل علی بخاری نے سہیل آفریدی کو روسٹروں پر آنے کا کہا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے وکیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی درخواست دی، مریم نواز کے خلاف بھی درخواست دی ہے کہ وہ بھی تو چکوال جا کے جہاں پہ الیکشن ہونا ہے اس کے قریبی حلقے میں جا کے ترقیاتی پروگرامز کا منصوبوں کا اعلان کری، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ NA-18 سے ملحقہ حسن عبدال میں ترقیاتی منصوبوں کے اعلان پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیا کہ آپ درخواست جمع کروائیں، اسے الگ سے دیکھیں گے۔ علی بخاری نے کہا کہ آپ اسی کیس کے ساتھ اس درخواست کو دیکھ لیں۔ وکیل وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ میں اپنا موقف دہراؤں گا کہ الیکشن کمیشن کو معاملہ پر سماعت کا اختیار نہیں ہے۔ حلقہ میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی جانب سے بھی نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ درخواست گزار بابر نواز کے وکیل سجیل سواتی نے دلائل دیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے واضح طور پر انتخابی عملہ کو ڈرایا۔ مانیٹرنگ افسر کے جرمانہ کرنے پر الیکشن کمیشن کا کارروائی کا اختیار ختم نہیں ہوتا۔ علی بخاری نے کہا جب میری درخواست پر سنوائی ہوگی تو ہی بابر نواز کی درخواست سنی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیس 2 فورم پہ چلے گا؟ مجھے کمیشن سے پہلے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے بلایا، اب انہوں نے 27 کو دوبارہ جواب جمع کرنے کے لیے بلایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایبٹ آباد میں جلسے پر کارروائی ہوئی تو نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ کیا الیکشن کمیشن وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی طلب کرے گا؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر الیکشن سے قبل وزیر اعظم بھی ایسا کوئی خطاب کرتے تو انہیں بھی نوٹس جاری کیا جاتا۔ علی بخاری نے کہا دیگر حلقوں میں بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، کسی کو نہیں بلایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ریمارک دیا کہ دیگر حلقوں میں بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزراء اور امیدواروں کو طلب کیا گیا ہے۔ علی بخاری نے کہا آپ پہلے کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر تحریری جواب جمع کروائیں، قابل سماعت ہونے پر مناسب آرڈر جاری کریں گے۔ آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری نے الیکشن کمیشن کے کیس کو قابل سماعت ہونے کی دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ وکیل سہیل آفریدی نے درخواستیں قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ دوران سماعت نعیم حیدر پنجوتا جو کہ PTI کے MPA کے کینڈیڈیٹ تھے سرگودا سے، عمران خان کے وکیل ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ تو چونکہ چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ کا گھر بھی سرگودا میں ہے تو انہوں نے کہا کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ کو تو ہماری فیملی ممبران نے بھی ووٹ دیے تھے۔ انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے کہ ووٹ دیے تھے، اب پتہ نہیں گنے کس کے کھاتے میں گئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ووٹ انہوں نے بھی PTI کو دیے۔ یہ بھی آج اوپن سماعت میں بات ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس اور اس تمام کارروائی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی کی الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے۔ خود نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جلسہ حویلیہ میں تھا، جو NA 18 کی حدود میں نہیں ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل نے جلسے میں کی گئی تقریر کی ٹرانسکرپشن پڑھ کے سنائی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کوئی دھاندلی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، کیا وہ دھاندلی پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا؟ جسٹس وقار نے کہا کہ آپ کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی کارروائی تو نہیں کی، آپ الیکشن کمیشن کی کارروائی میں شامل ہو جائیں، تھوڑا انتظار کریں۔ جسٹس ارشد علی نے کہا جب الیکشن کمیشن کوئی سخت ایکشن لے تب ہمارے پاس ہیں، آپ اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف 2 کارروائیاں جاری رہی ہیں، ایک کارروائی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس اور دوسری الیکشن کمیشن کی ہے۔ پہلے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کارروائی مکمل کرے پھر الیکشن کمیشن کرے۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کو بائی پاس کر کے نوٹس دیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کا اختیار ہے، انتخابات کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکانا بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے باقی امیدواروں کو بھی نوٹس دیے، بلا امتیاز کارروائی کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اداروں پر اعتماد کریں، ہم نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا۔ جسٹس سید ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے نمائندے سے استفسار کیا کہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو نااہل یا کام سے نہیں روکا۔ جسٹس ارشد علی نے وزیر اعلیٰ KP سے استفسار کیا کہ آپ کے تحفظات کیا ہیں، جس پر انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر سکتا ہے، نااہل کر سکتا ہے، کام سے روک سکتا ہے، آپ کو پتہ تو ہے ہمارے ساتھ اب تک کیا ہوتا ہے۔ خیر، جسٹس سید ارشد علی نے کہا ہم اس حوالے سے آرڈر کریں گے اور انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل سنایا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔